السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہمارا سبق صحیح مسلم جلد اول کتاب الایمان حدیث نمبر 99، یہ سبق تیسرا سبق ہے۔ اس سبق میں آج انشاءاللہ العزیز ہم تقدیر کے لغوی اصطلاحی معنی، تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب اور مسئلہ تقدیر میں جو مشہور مذاہب ہیں ان کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، اور اس حدیث کو انشاءاللہ ہم آج اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کو ہم پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے انتہائی محبت اور عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیجئے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز تقدیر کے لغوی اور اصطلاحی معنی پڑھیں گے، تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب اور مسئلہ تقدیر میں مشہور مذاہب۔ تقدیر کیا ہے اور اس پر ایمان لانا کتنا ضروری ہے، احادیث کی روشنی میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور مسئلہ تقدیر کے حوالے سے جو فرقہ قدریہ اس کا اشارہ میں نے کل گزشتہ کے سبق میں کیا تھا۔ کانا اول من قال فی القدر بالبصرۃ معبد الجہنی، کہ بصرہ میں تقدیر کے حوالے سے غلط اور گمراہ کن بات کرنے والا سب سے پہلا شخص معبد الجہنی تھا۔ بہرحال اس کی تفصیل مذاہب میں آ جائے گی۔ تقدیر کے حوالے سے جو مشہور مذاہب دو اہل باطل کے ہیں اور اہل سنت والجماعت کا مذہب تقدیر میں کیا ہے وہ ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تقدیر کے لغوی معنی کیا ہے؟ تقدیر قدر سے ماخوذ ہے۔ قدر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اندازہ کرنا اور کسی چیز میں تنگی کرنا، یہ قدر کے معنی ہوتے ہیں، اور یہ لفظ قرآن مجید میں بھی مستعمل ہے۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، اسی طرح اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، تو قدر کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا اندازہ کرنا اور کسی چیز میں تنگی کرنا، یہ معنی قدر کے ہیں۔ جی، تقدیر کی اصطلاحی تعریف اگر ہم دیکھیں تو ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی نے تقدیر کی تعریف یوں کی ہے: ہوا ما یقدرہ اللہ من القضایا۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی نے تقدیر کی اصطلاحی تعریف یوں کی ہے: ہوا ما یقدرہ اللہ من القضایا، یعنی اللہ تعالی نے روز اول سے سارے فیصلوں کو جو مقدر کیا اسی کا نام تقدیر ہے۔ اللہ رب العزت نے روز اول سے سارے فیصلوں کو جو مقدر کیا اسی کا نام تقدیر ہے۔ یہ جامع، انتہائی آسان فہم تعریف ہے، اسی لیے اسی ہی تعریف پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ تقدیر کی لغوی اور اصطلاحی تعریف ہو گئی۔ اب ہم تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب پڑھتے ہیں، اس کو غور سے سن لیں۔ شرح السنہ میں لکھا ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے،
جیسا کہ ایمان مفصل میں ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمانیات میں ایک تقدیر باللہ، تقدیر پر ایمان لانا بھی ہے کہ ہر اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ایمان لانا ضروری اور فرض ہے۔ اور وہ اس طرح تقدیر پر ایمان لانا اس طرح فرض ہے کہ بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کے خالق ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا مذہب تقدیر کے حوالے سے یہی ہے کہ بندہ اپنے افعال کا کاسب ہے، خالق نہیں ہے۔ بندوں کے افعال کے خالق وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، خواہ وہ فعل خیر کا ہو خواہ وہ فعل شر کا ہو۔ دونوں صورتوں کے اندر بندوں کے افعال کا خالق وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور یہ سب کچھ بندوں کی پیدائش سے پہلے اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا۔ اب جو کچھ ظاہر ہو رہا ہے سب اللہ کے فیصلے اور ارادے سے ہی ہو رہا ہے، تاہم اللہ تعالیٰ کفر سے ناراض ہوتے ہیں، اسی لیے کفر و معصیت کے لیے سزا کا وعدہ ہے اور ایمان و طاعت پر ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ یعنی گناہ، معصیت، کفر، عناد، ضد اور جو برائی ہے اس پر اللہ رب العزت کا ارادہ تو شامل ہے، لیکن اللہ رب العزت کی خوشنودی اور رضا شامل نہیں۔ حاصل ہم نے تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب پڑھا ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کا مقولہ لا جبر ولا قدر ولکن الامر بین الامرین، کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقدیر کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا من لم یؤمن بقدرہ من خیر و شر فقد کفر، کہ جو تقدیر پر ایمان نہیں لاتا تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب ہوا۔ اب ہم مسئلہ تقدیر میں جو مشہور مذاہب ہیں ان کو ہم مختصراً دیکھتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ مسئلہ تقدیر میں کل 3 مذاہب ہیں۔ ایک مذہب اہل سنت والجماعت کا ہے جو ابھی میں نے بیان کیا تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب، اور دوسرا 2 مذاہب اہل باطل کے ہیں جن میں ایک مذہب جبریہ کا ہے اور دوسرا مذہب معتزلہ قدریہ کا ہے۔ جی، جبریہ کا مذہب یہ ہے کہ انسان اپنے افعال میں مجبور محض ہے، پتھر کی طرح ہے، اس کے افعال کا کوئی اعتبار نہیں، اور تقدیر کے سامنے یہ بے بس اور بے حس ہے۔ مسئلہ تقدیر میں پہلا مذہب وہ مذہب ہے قدریہ کا، جبریہ کا مذہب یہ ہے کہ انسان اپنے افعال میں مجبور محض ہے اور اپنے افعال کا اعتبار نہیں، اور تقدیر کے سامنے بے بس ہے اور بے حس ہے۔ اور وہ جبریہ ان نصوص سے استدلال کرتے ہیں جن میں تقدیر کا ذکر ہے، جیسے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ یہاں پر اللہ رب العزت وہ جبریہ یوں استدلال کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی مشیت کے ساتھ ہی تمام کے تمام انسانوں کے افعال متعلق ہیں۔
تو اس لیے انسانوں کے افعال کا کوئی اعتبار نہیں، انسان مجبور، محض اور بے بس اور بے حس ہے۔ ان کا رد یوں کیا جا سکتا ہے، جبریہ کا مذہب صریح البطلان ہے، یعنی واضح طور پر باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف ظلم کی نسبت لازم آتی ہے۔ اگر اس مذہب کو ہم صحیح مان لیں تو اللہ رب العزت کی طرف ظلم کی نسبت لازم آتی ہے، جبکہ اللہ رب العزت ہر قسم کے ظلم سے پاک ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور اللہ رب العزت ان پر ظلم نہیں کرتے بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ آیت کا ترجمہ اور آیت کی طرف سے آیت میں نے پیش کی ہے۔ کیونکہ جب انسان مجبور محض ہوا تو اس کو اپنے فعل کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ جو کچھ کیا وہ اللہ نے کیا، تو پھر انسان کو جزا و سزا کے محکمے میں گھسیٹ کر لانا کہاں کا انصاف ہے؟ تو معلوم ہوا کہ جبریہ کا مذہب وہ صریح البطلان پر مبنی ہے۔ دوسرا مذہب جو باطل مذہب ہے وہ معتزلہ قدریہ کا مذہب ہے، کہ جس کا بانی معبد الجوہنی ہے۔ ان کا مذہب یہ ہے کہ انسان اپنے افعال میں آزاد ہے اور تقدیر کا پابند نہیں ہے، بلکہ اپنے افعال کا انسان خود خالق ہے۔ پہلے سے کوئی لوح محفوظ میں لکھت پڑت نہیں، ورنہ مواخذہ محال ہو جائے گا۔ اس کا رد، یہ مذہب بھی صریح البطلان ہے اور جبریہ کی طرح یہ بھی اہل باطل ہیں۔ ان کا مذہب جبریہ کی بالکل ضد ہے، اور ان کے مذہب کے باطل ہونے پر بہت ساری نصوص موجود ہیں، جیسے ان کل شیء خلقناہ بقدر، اور اسی طرح اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں مگر اتنا جتنا اللہ رب العزت چاہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مسئلہ تقدیر میں دو مذہب باطل ہیں، اور ایک مذہب اہل سنت والجماعت کا وہ حق ہے، اور اہل حق کا مذہب وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا۔ جی عزیز طالبات، آپ حدیث مبارکہ کھول لیجئے جہاں سے آج ہمارا سبق شروع ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 99 ہے، یہ کتاب الایمان باب اول ہے۔ جی حدیث مبارکہ کتاب کھول لیجئے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني فهابوه أن يسألوه قال فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال يا رسول الله ما الإسلام قال لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان قال صدقت إلى آخره۔ یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، سلونی، تم مجھ سے پوچھو، سوال کرو، کچھ مجھ سے دریافت کرو۔ فہابوہ ان یسألوہ، تو صحابہ نے گھبرا گئے، خوف محسوس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کے متعلق۔ صحابہ خوف محسوس کرنے لگے کہ وہ سوال کریں۔ قال، راوی کہتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے، فجلس عند رکبتیہ، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے قریب بیٹھ جاتا ہے۔
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے اے اللہ کے رسول مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، نماز قائم کرتا رہے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کا روزہ رکھے۔ وہ کہنے لگا، راوی کہتے ہیں اس نے کہا قال صدقت، کہ آپ نے سچ کہا۔ تو اس نے سوال کیا یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتابہ ولقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر کلہ۔ یہ الفاظ ترجمۃ الباب سے متعلق اور مناسبت کھاتے ہیں کہ ان الفاظ ہی کی وجہ سے امام مسلم رحمہ اللہ تعالی یہ حدیث لے کر آئے تقدیر کے حوالے سے، کہ فرمایا ان تؤمن، ایمانیات کا ان کا ذکر ہے کہ ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتابہ، کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر اور اس سے ملاقات پر، اور رسولوں پر، اور دوبارہ زندہ ہونے پر، اور تمام کی تمام تقدیر پر تو ایمان لائے۔ قال، اس نے کہا صدقت۔ قال یا رسول اللہ ما الاحسان؟ قال ان تخشى الله كأنك تراه فإنك إن لا تكن تراه فإنه يراك، کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالی سے ڈرتا رہے گویا کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ كأنك تراه، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ فإنك إن لا تكن تراه، اگر نہ ہو کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، فإنه يراك، تو وہ یقیناً تجھ کو تو دیکھ رہا ہے۔ قال صدقت۔ قال یا رسول اللہ متى تقوم الساعة، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأحدثك عن اشراطها، میں قیامت کی علامات کے متعلق تم کو خبر کیے دیتا ہوں۔ اذا رأيت المرأة ان تلد ربها، جب تو عورت کو دیکھے وہ اپنے آقا کو جنے، یعنی کہ جب تو دیکھے عورت کو کہ وہ اپنے آقا کو جنے، یعنی اس کی اولاد اس کی نافرمان ہو جائے اور اولادیں اپنے والدین پر حکم چلانے لگ جائیں، فذاک من اشراطها۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الصُّمَّ الْبُكْمَ ملوک الارض، اور جب تو دیکھے ننگے پاؤں اور ننگے بدن اور گونگے اور بہرے جاہل اجڑ قوم والے اور اجڑ قوم وہ لوگوں کے بادشاہ بن جائیں، فذاک من اشراطها۔ وَإِذَا رَأَيْتَ رِعَاءَ الْبَهْمِ وَإِذَا رَأَيْتَ رِعَاءَ الْبَهْمِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا فِي خَمْسٍ مِنَ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ، 5 باتوں کے متعلق غیب کی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ ثم قرأ، پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت الى آخر السورہ۔ ثم قال، یہ آیات کا ترجمہ اور ساری حدیث کے الفاظ کا ترجمہ گزر چکا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ثم قام الرجل، وہ شخص اٹھ کر چلا گیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ردوہ علی، آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو میری طرف واپس بلاؤ۔ فالتمس، اس شخص کو تلاش تو کیا گیا، فلم یجدوہ، لیکن اس شخص کو تلاش کر نہ پائے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا جبرائیل علیہ السلام اراد ان تعلموا اذا لم تسألوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے کہ جو یہ چاہتے تھے ان تعلموا یا ان تعلموا، کہ تم جب اذا لم تسألوا، کہ جب تم سوال نہیں کرنا چاہ رہے تھے تو وہ یہ چاہتے تھے کہ تم کو علم حاصل ہو جائے دین کے احکامات سے متعلق۔ جی،
یہ حدیث جبرائیل کے نام سے معروف و مشہور ہے، اور اس کا تعارف حدیث جبرائیل سے ہے۔ اس کی روایت کرنے والے حضرت عمر بن خطاب ہیں، اور الفاظ کے اختلاف کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس حدیث جبرائیل سے جو معانی وہ ماخوذ ہیں، جو فوائد و معارف سمجھے جاتے ہیں، وہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے لباس میں سفید تر اور پاکیزہ لباس پہننا چاہیے۔ یہ طالب علم کے لیے اس حدیث سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں، سب سے پہلا یہ ہے کہ جو شخص آیا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، شدید الثیاب، کہ آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لباس شدید بیاض الثیاب، کہ ان کا لباس انتہائی سفید تھا، صاف ستھرا اور پاکیزہ۔ طالب علم کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے لباس کو صاف ستھرا اور پاکیزہ، بہتر یہ ہے کہ سفید لباس پہنے۔ دوسرا فائدہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے شدت سواد شعر سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ علم دین کے حصول کا بہترین زمانہ جوانی کا ہے۔ تیسرا فائدہ، طالب علم اپنے استاد اور مربی کے بالکل قریب بیٹھا کرے، یعنی ادب کے ساتھ قریب ہو کر بیٹھے۔ چوتھا فائدہ، مفید باتوں کا سوال کرنا چاہیے، کیونکہ اچھا سوال نصف علم ہے۔ پانچواں، اپنی لا علمی پر شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو بات معلوم نہیں صاف کہہ دے کہ مجھے معلوم نہیں۔ چھٹا فائدہ، طالب علم حصول علم کے زمانے میں لوگوں کے ساتھ تعلقات نہ بڑھائے، بلکہ گمنام ہو کر اپنے مقصد میں لگا رہے، گویا کوئی اس کو جانتا نہیں، جس طرح یہاں جبرائیل امین نے اپنے آپ کو چھپا کر گمنام رکھا۔ ساتواں فائدہ، طالب علم کو چاہیے کہ ایسے علوم و وسائل کا اہتمام کرے جو عقائد اور اعمال سے متعلق ہوں، جن کا دنیا و آخرت میں فائدہ واضح ہو۔ کہ یہ اس حدیث سے جو طالب علم کے لیے جو رہنمائی، جو ہدایات اور جو فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہ آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیے۔ اگلا باب ہم شروع کرتے ہیں۔ باب بیان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيره فقال لا إلا أن تطوع وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق۔ جی ترجمہ دیکھ لیں۔ حضرت ابو سہیل سے نقل ہے، وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے والد وہ طلحہ بن عبید اللہ سے یہ سنا جو فرما رہے تھے جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد، ایک شخص اہل نجد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا، ثائر الرأس، پراگندہ بال والا، نسمع دوی صوته، کہ جس کی آواز کی گنگناہٹ تو ہم سن سکتے تھے لیکن ولا یفقہ، سمجھ نہ سکتے تھے جو وہ کہہ رہا تھا،
حتیٰ کہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب حاضر ہوا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، اور وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے متعلق سوال کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں۔ اس نے کہا کیا ان کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی نماز فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہی 5 نمازیں فرضیت کے درجے میں ہیں، ہاں اگر یہ کہ الا ان تطوع، تو کچھ نوافل کا اہتمام کر لے۔ وصیام شہر رمضان، اور رمضان المبارک کے مہینے کے روزے۔ فقال هل علی غیرہ، کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر روزے فرض ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہاں یہ کہ تو نفل روزوں کا اہتمام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا اسی طرح ذکر فرمایا۔ اس نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی مالی صدقہ فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کے علاوہ ہاں یہ کہ کوئی نفلی صدقات کرے، اس کا اجر و ثواب ضرور ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے وہ شخص چلا گیا اور وہ یوں کہہ رہا تھا، اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ نہ کروں گا اور نہ اس میں کمی کروں گا، یعنی کہ یہ جو آپ نے فرمایا میں اس پر مضبوطی سے عمل کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اگر یہ سچا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث وہ بھی قال حدثني يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن اسماعيل بن جعفر عن ابي سهيل عن ابي عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الجنة وأبيه إن صدق۔ اس روایت میں آپ نے فرمایا کہ کامیاب ہوا اس کے باپ کی قسم اگر یہ سچا ہے، یا یہ فرمایا ہے کہ جنت میں داخل ہو گیا اگر یہ سچا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آج کا سبق یقیناً امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ حدیث مبارکہ کا ترجمہ، معانی و مفاہیم اور تقدیر کے لغوی اور اصطلاحی معنی اور مسئلہ تقدیر میں مذاہب ہم نے تفصیل سے پڑھے سمجھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔